صاحب نے سوال کیا ہے لیکن نام انہوں نے ظاہر نہیں کیا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس مسئلے کو مسلک کی بنیاد پر نہ دیکھا جائے بلکہ حقیقت کی بنیاد پر اس مسئلے کو دیکھا جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کسی ایک روایت سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام وہ 12 ربیع الاول ہی کو دنیا میں تشریف لائے ہیں، لہٰذا یہ سمجھ کر کہ آپ علیہ السلام 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے ہیں، خوشی منانا اور عید میلاد النبی منانا میں سمجھتا ہوں یہ بات درست نہیں ہے۔ چلو مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے کہنے پر کہ آپ علیہ السلام 12 ربیع الاول بروز پیر ہی کو دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ علیہ السلام کی یوم ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا، آپ کے اعمال، آپ کے افعال کا ذکر خیر کرنا اور اسی طرح آپ کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کرنا، یہ فعل مستحسن اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا یقیناً دنیا کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی یوم ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا یہ ایک فطری عمل ہے۔ کون ایسا بدبخت ہوگا جو آپ علیہ السلام کی یوم ولادت پر خوشی کا اظہار نہ کرے؟ لیکن محترم سامعین و ناظرین، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، ہم نے خوشی کا اظہار اس طریقے پر کرنا ہے جو طریقہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور آپ کے بعد صحابہ نے، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، یقیناً ہم صحابہ سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے تو نہیں ہیں، ہم صحابہ سے زیادہ اعمال کے زیادہ حریص تو نہیں ہے، نیکیوں کے زیادہ حریص تو نہیں ہے، ہم صحابہ سے زیادہ عبادت کے شوقین تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام ہم سے زیادہ وہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے بھی تھے، صحابہ کرام ہم سے زیادہ وہ اعمال کے اور نیکیوں کے حریص بھی تھے، صحابہ کرام ہم سے زیادہ عبادت کے شوقین بھی تھے۔ آپ علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ اس دن کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری ولادت کا دن ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک طرف آپ علیہ السلام اپنے ولادت کے دن روزہ رکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم نبی علیہ السلام کے ولادت کے دن خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ کہ یہ کھلی تضاد نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام تو اپنے ولادت کے دن روزہ رکھیں اور ہم نبی علیہ السلام کے ولادت کے دن عید میلاد النبی منائیں؟ آپ خود بتائیں، ہم جو عید مناتے ہیں کیا اس دن آپ روزہ رکھتے ہیں؟ نہیں، اس دن روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ جو روزے کا دن ہوگا وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا، اور جس دن عید ہوگی اس دن روزہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا نبی علیہ السلام نے اپنے ولادت کے دن روزہ رکھا ہے۔ یاد رکھیں یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے، تابعین تبع تابعین سے یہ بات ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ بات کے لوگوں کا ایجاد کردہ ہے، لہٰذا اس کو چھوڑنا اور اس کو ترک کرنا لازم ہے۔ اب ہم خوشی کا اظہار کس طور پر کریں؟ ہم خوشی کا اظہار اس طریقے پر کریں کہ ربیع الاول کو نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، لہٰذا ہم نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں روزے کا اہتمام کریں، ہم نوافل کا اہتمام کریں، ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ہم یہ عزم مصمم کریں کہ آج کے بعد ساری زندگی ہم نبی علیہ السلام کے ایک ایک قول کو، ایک ایک فعل کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک سنت کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین و ناظرین، یہی نبی علیہ السلام سے حقیقی محبت ہے۔ تصراً مسئلہ یہ ہے، یہ جو مروج عید میلاد النبی ہے، جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، شرعاً یہ درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا اور اس سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی